چونکہ آج منگل کا دن بھی ہے، درس حدیث کا دن بھی ہمارا منگل ہے، عرس بھی ہے، عرس کا سبق سماعت فرمائیں۔ کل جو سبق ہمارا چل رہا تھا اس سبق کے اندر دو نام ذرا آگے پیچھے ہو گئے، جن صحابہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک خطوط دے کر بادشاہوں کے پاس بھیجا، ان صحابہ کے ہم نے آپ کو نام بتائے، کون سا صحابی کس علاقے میں گیا یہ بھی میں نے بتایا۔ دو نام، حضرت مہاجر ابن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ان کا نام ہے، مہاجر ابن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ، اس خوش نصیب صحابہ میں سے ہے جن کو آپ علیہ السلام نے اپنا خوبصورت مبارک خط دے کر بھیجا۔ یہ کہاں گئے؟ یہ حارث حمیری کے پاس، یہ بادشاہ تھا اور یہ حمیری علاقہ ہے، حارث بادشاہ کا نام تھا۔ تو مہاجر ابن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ حارث حمیری کے پاس اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا خط لے کر پہنچے۔ اگلا جو نام آتا ہے وہ ہے علا حضرمی رضی اللہ تعالی عنہ، علا حضرمی رضی اللہ عنہ، یہ بھی وہ خوش نصیب صحابی ہے جس کو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک خط دے کر بھیجا، اور اس کو بحرین کے بادشاہ کی طرف بھیجا اور اپنا مبارک خط دے کر بھیجا، جس کا نام منظر ابن اسید تھا، اس کی طرف بھیجا۔ تو یہ کلیئر ہو گیا۔ آئیے آج کا سبق، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سی عادت تھی، پیارے آقا علیہ السلام کی پیاری سی عادت تھی۔ وہ عادت یہ تھی، آپ اپنی مبارک اشیاء کا نام رکھا کرتے تھے، آپ اپنی مبارک اشیاء کا، چیزوں کا نام رکھا کرتے تھے۔ جیسے آپ علیہ السلام کے عمامے کا نام حضور پاک نے رکھا تھا صحاب۔ کیا نام تھا؟ صحاب۔ مجھے پتہ ہے ابھی یاد نہیں ہوگا لیکن نسبت کچھ ذہن میں آ جائے گا۔ صحاب نام تھا، کلر اس کا کوئی بھی ہو لیکن حضور نے مطلق نام رکھا تھا صحاب، یہ آپ کے عمامے کا نام۔ اچھا، زاد المعاد ایک کتاب ہے سیرت کے موضوع پر، علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی۔ علامہ ابن قیم کی تاریخ کبھی پڑھو، اس زمانے میں فرقے نہیں تھے، یعنی دیوبندی، بریلی، شیعہ نہیں تھے، اس زمانے کا علامہ ابن قیم، کہ جب امت ایک تھی اور نیک تھی۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب زاد المعاد کے اندر یہ سارے نام لکھے، درج کیے۔ اسی طرح سیرت پر بہت بڑا کام کرنے والے امام اہل سنت حضرت اقدس حضرت مولانا عبدالشکور فاروقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بہت بڑی ہستی گزرے، سیرت پہ اللہ نے ان سے بڑا کام لیا۔ انہوں نے بھی سیرت کی کتابوں میں یہ سارے نام لکھے ہیں کہ اللہ کے محبوب نے اپنی اشیاء مبارک کے نام رکھے، جن میں عمامہ کا نام صحاب تھا۔ کیا نام تھا؟ صحاب۔ آپ علیہ السلام، مجھے تو آپ کو بہت اچھا لگ رہا ہے، تب تو مجھے مزہ آ رہا ہے، فائدہ ہو رہا ہے۔ آپ علیہ السلام کے 2 پیالے تھے، آپ علیہ السلام کے 2 مبارک پیالے تھے۔ اس زمانے میں بڑا پیالہ ہوتا تھا جس میں پانی بھی نوش ہوتا، دودھ بھی نوش ہوتا، سرید بنا کے کھانا بھی نوش ہوتا۔ ایسے تو بہت پیالے تھے، ایک شیشے کا بھی تھا، لیکن جو مشہور 2 پیالے تھے، ایک کا نام ریان تھا، ایک کا نام ریان تھا، اور ایک کا نام مزیب تھا، مزیب، ریان اور مزیب، یہ میرے آقا کے 2 پیارے سے پیالے تھے۔ اور کیا اللہ نے اپنے نبی کو ایک اعلیٰ شان دی ہے۔ دیکھو، حضور کی ذات کو تو چھوڑو، وہ تو اعلیٰ ہے ہی، لیکن حضور کے پیالے بھی آج تک محفوظ ہیں، اور قیامت کی صبح تک یہ پیالے نسبت ہے نا، کیا ہے؟
نسبت پیالے کی نسبت رسول اللہ سے، پیالہ محفوظ ہو گیا، معطر ہو گیا، عزت دار ہو گیا، اور خدا کی قسم ابھی تمہاری نسبت بھی رسول اللہ سے، وہ تو پیالہ ہے بے جان ہے، تم تو امتی ہو۔ میں جب باہر سے آتا ہوں نا، باہر اظہاری نعمت، میں جب اس اسکوٹر پہ آتا ہوں، سامنے اس بینر کو دیکھ کر میرا دل خوش ہو جاتا ہے، اندر اندر کہتا ہوں شاید اس نام کی برکت سے اللہ معاف فرما، سیرت النبی کورس، حضور کی زندگی، تو اس وجہ سے پیالے محفوظ ہے بھائی۔ اور ٹیم نہیں میں بتاؤں ان کی لمبائی، چوڑائی، اونچائی، پھر کبھی انشاءاللہ ختم نبوت کو رسم۔ تو ایک پیالہ مبارک ریان، ایک پیالہ مبارک مزیب، کیا یہ آقا کے دو پیالے تھے، سبحان اللہ کے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مشکیزہ تھا، مشکیزہ جانے، مشکیزہ جانتے ہو، مشکیزہ جس سے آپ پانی نوش فرماتے اور کبھی اس مشکیزے کے پانی سے وضو فرماتے، اس کا نام کیا تھا؟ صادر۔ کیا نام تھا؟ دال کے ساتھ صادر۔ آپ علیہ السلام کا مبارک خیمہ تھا، جب آپ غزوات پہ مبارک تشریف لے جاتے یا آپ سفر پہ جاتے، عمرہ حج وغیرہ، تو آپ کے لیے خیمہ لگایا جاتا۔ حضور نے اس خیمے کا نام رگی رکھا تھا، عربی لفظ رگی۔ کیا نام تھا؟ رگی۔ دیکھو خیمہ بھی محفوظ ہے۔ حضور علیہ السلام کا آئینہ مبارک تھا، حضور کا آئینہ مدلح، اس کا نام کیا تھا؟ مدلح۔ یہ رسول اللہ کا مبارک آئینہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک قینچی تھی، اس کا نام جامع تھا۔ کیا نام تھا؟ اس کا نام جامع تھا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نعلین مبارکین، ایک نعلین سے تو بہت نعلین تھے مبارک، ایک نعلین مبارکین کا نام ممشوق تھا، ممشوق تھا۔ یہ چند اشیاء جو محفوظ، اور بھی محفوظ ہے لیکن ہمارے پاس فی الحال اتنا ٹائم ہے، تو کچھ نام آپ نے سنے اور کچھ ذہن میں آئے۔ اچھا بھائی، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک وقت میں 10 گھوڑے تھے۔ کتنے تھے بھائی؟ 10 گھوڑے تھے۔ آپ کی عادت تھی نام رکھا کرتے تھے۔ غزوہ احد میں اللہ کے محبوب نے جس گھوڑے پر سواری فرمائی، تلوار چلائی، جنگ لڑا، یہ گھوڑے کا نام سبک تھا۔ کیا نام تھا؟ سبک۔ ویسے گھوڑے تو بہت تھے لیکن یہ انتہائی قداور، خوبصورت، تیز رفتار، وفادار گھوڑا تھا، اور اللہ کے محبوب سے انتہائی درجے کی محبت بھی کرتا تھا۔ اس کا نام سبک تھا۔ غزوہ احد حضور نے اس پر لڑا۔ ایک اور گھوڑا تھا آپ کے پاس، بہت تھے جو مشہور تھا، اس کا نام زرار تھا۔ کیا نام تھا؟ زرار نام تھا، زرار۔ اور یہ شاہ اسکندریہ، جس کا کل تذکرہ گزرا، شاہ اسکندریہ مقوس نے ہدیہ دیا تھا، یہ بھی بڑا تاریخی گھوڑا تھا۔ تو یہ 2 گھوڑے، اور باقی تو کئی نام موجود ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک 3 بکریاں بڑی خاص تھی۔ ویسے تو بکریاں بہت تھی، آپ کے یہاں 100 بکریاں ہوا کرتی، جو 100 سے بڑھ جاتے اس کا صدقہ فرما لیتے۔ تو جس کا دودھ اللہ کے محبوب کے گھر میں استعمال ہوتا، وہ بکریاں مبارک 3 بہت مشہور ہیں۔ نمبر 1 زمزم، کیا نام ہے بھائی؟ نمبر 2 غوثہ، نمبر 2، نمبر 3 یم، ایک ہے یمن، ایک ہے یم۔ بولو بھائی، حضور کی بکری ہے بھائی، زمزم، غوثہ، یم۔ زمزم کے بارے میں اماں عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے، زمانہ کوئی بھی ہو، موسم کوئی بھی ہو، اس کے تھنوں پر امام الانبیاء نبوت والا ہاتھ رکھتے دودھ آ جاتا، چاہے دودھ ہوتا نہ ہوتا یہ دودھ آ جاتا۔ سو اس کا نام زمزم رکھا گیا۔ جیسے زمزم کا پانی ختم نہیں ہوتا تھا، تو اس بکری کے تھنوں پر امام الانبیاء کے نبوت والے ہاتھ لگتے، تو یہ دودھ کبھی، یہ دودھ بہت لوگوں نے کھایا، نوش کیا، کھایا۔ حضور مہمان نواز تھے، حضور مہمان اپنا تیار کھانا بھی لوگوں کو کھلا دیتے تھے، اور ہم لوگوں کا تیار کھانا بھی کھا لیتے ہیں، اور ہمارے بڑے توبہ توبہ۔ اچھا بھائی،
تو یہودیوں کے وفد نے کھایا، عیسائیوں کے وفد نے کھایا، صحابہ نے یہ دودھ نوش کیا، تو ایک زمزم غوثہ یمن، بولو یم، باقی تو جو خواص بکریاں تھیں ان میں فجرہ اور قلال، اطراف، ایک بکرا تھا یمن، یم اور یمن دونوں علیحدہ علیحدہ ہے، پر یہ 3 بکری بڑی خواص تھی۔ یہ بات بھی سمجھ میں آئی؟ اللہ کے محبوب کے یہاں مرغے ہوا کرتے تھے، کیا ہوا کرتے تھے؟ ایک سفید وائٹ کلر کا مرغہ تھا، اس کا نام آپ نے نقول رکھا تھا۔ کیا نام رکھا تھا؟ نقول، آپ کے مرغے کا نام تھا۔ ایک اور تھا جو بالکل وائٹ نہیں تھا، اس کا نام آپ نے ہدہد رکھا تھا۔ سبحان اللہ، حضور کی سیرت ہے بھائی، آپ سن رہے ہو مزے مزے سے۔ اور میں کہتا ہوں لوگوں کو یہ چیزیں سناؤ، کوئی جھگڑا نہیں ہوگا، کوئی فتویٰ نہیں ہوگا، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی کی زندگی سناؤ، تم تو اپنی زندگیاں سنا رہے ہو کہ ہم نے ایسا کیا ایسا کیا۔ ابھی یہ جو بات چل رہی ہے، مزہ آ رہے نہیں آ رہے؟ اس سے کوئی جھگڑا پیدا ہوگا، کوئی اختلاف پیدا ہوگا، کوئی بدمزگی آئے گی؟ مزے سے سن رہے، بچے بھی بڑے بھی، مستورات بھی، پر نہیں نا، علم ہے نہیں۔ توبہ توبہ، میں نہیں کہتا میرے پاس، میں تو طالب علم سیکھ رہا ہوں، کچھ آپ سے، کچھ اس سے، کچھ اس سے، لیکن میں کہتا ہوں کچھ علم لیا نہیں، ممبروں پہ آ کے لوگوں کو لڑانا شروع کر دیا۔ غلط ہے نا بھائی، غلط ہے، غلط ہے بالکل۔ اللہ کے محبوب کے مرغ مبارک کتنے تھے؟ اس وقت فرمایا جاتا ہے مرغہ رکھنا اللہ کے نبی کی سنت، مرغہ رکھنا اللہ کے نبی کی، اور کتا پالنا یورپ والوں کی سنت۔ اب سوچے مسلمان کہ ہم نے کیا پالنا ہے؟ حضور کی سنت مرغہ پالنا۔ حدیث علماء سے تصدیق کرا لو، فرمایا جس گھر میں سفید مرغہ ہوگا وہاں جادو اور نظر اثر نہیں کرے گا۔ ہم نہیں رکھتے، ہماری مستورات میں تنگ ہوتی ہے، یہ ایسا ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے، کچھ اور بولو، نہیں بولنا چاہیے نا، بس کورس سے نا۔ اچھا، سفید مرغ اللہ کے محبوب نے پالا تھا، اپنے نبوت والے ہاتھ میں ان کو دانہ کھلاتے تھے، اور فرمایا میں اپنے مرغے سے بڑا پیار کرتا ہوں، یہ مجھے تہجد کے لیے اٹھاتا ہے۔ اللہ کے محبوب ہے نقول، یہ وائٹ کلر کا پیارا سا مرغہ امام الانبیاء کا، اور ایک مرغہ کیا نام تھا؟ ہدہد، یہ بالکل وائٹ نہیں تھا، بالکل سفید نہیں تھا، تو اس کا نام ہدہد تھا۔ اور ہدہد اور کیا ہے؟ وہ سلیمان علیہ السلام کا ہدہد۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی لاٹھی کا نام جو بتائے گا نا، اس کو اتنا انعام ملے گا کہ وہ ریفلیکٹر چلا لے گا۔ مجھے پتہ نہیں، بتا ہی نہیں کبھی، بھائی سیرت سے واسطہ راستہ ہی نہیں ہے۔ ناراض نہیں ہونا، ہمیں یہ پتہ تو نہیں ہے، لیکن ہم یہ دیوبندی ہوں، تیرا تیر تو لگا پن کے پہ، میں تو بریلی ہوں، میں بریلی ہوں۔ ہم لوگ تو علی حدیث ہے، کوٹ درخشہ بے غیرت۔ اچھا، ہم شیعہ ہے، شیعان علی ہے، شیعان، شکل دیکھو شیعان علی دیکھو، شرم نہیں آتی؟ اللہ کے نبی کی زندگی کا پتہ ہی نہیں ہے، بڑے بڑے سینے تان کی امت کو لڑا رہے ہو۔ یقین کرو مسئلہ ادھر سے خراب ہوا ہے، تم کبھی سوچ لینا، یہ امت کے اندر جو بدمزگی پیدا ہوئی ہے نا، یہ یہاں سے شروع ہوا نا، کہ یہ تو امن کی جگہ تھی۔ امت کو اللہ کے نبی کی زندگی سناؤ۔ رسول اللہ کی مبارک لاٹھی کا کیا نام تھا؟ کیا نام تھا بھائی؟ بتا دو گے؟ کیوں نہیں بتا سکتے؟ مطالعہ نہیں ہے، مطالعہ کیا کرو، کورس میں جڑا کرو۔ آپ کو تو خدا کی قسم میں سلام پیش کرتا ہوں، میں سلام پیش کرتا ہوں، سوچتا ہوں کتنی قربانی ہے بھائی۔ اور یہ نہیں کہو اللہ قبول تو کیا ہے تب تو لا کے بٹھایا ہے، اب اللہ سے استقامت کی دعا کرو۔ قبول نہ کرتے مسجد میں بٹھاتے، کورس سناتے، یہ قبولیت کی نشانی ہے۔ دعا کر اللہ استقامت عطا فرما، صبر عطا فرما امتحان سے۔ حضور علیہ السلام کی مبارک نبوت والی لاٹھی کا نام عرجون تھا۔ کیا نام تھا؟ عرجون۔ کیا نام تھا؟ یہ نبوت والی مبارک لاٹھی تھی، عرجون آپ کی لاٹھی کا نام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ٹوٹل 9 تلواریں تھی۔ کتنی؟ ہمارے پاس 4-5 موبائل ہیں، ایک چھوٹا ہے، ایک بڑا ہے، ایک مہنگا ہے، کیا ہے، ایک رکھا ہوا ہے اس کو بناؤں گا، ایک صدر میں دیا ہے، غرض ازیا
گرزہ نا پتہ لگ جائے گا کہ کیا ہوگا، یہ قبر، یہ حشر، یہ میدان محشر، یہ میزان۔ اللہ مجھے اور آپ کو ہدایت کا نور عطا فرما دے۔ اب اللہ ہمیں ادھر ہی روک دے کہ ہم گناہوں کی طرف آگے نہ بڑھیں، یہ ہمارے لیے اچھا ہے۔ حضور علیہ السلام کے پاس کتنی تلواریں تھیں؟ 9 تلواریں، 9۔ اور ایک تلوار آپ کی بڑی مشہور ہے، ذوالفقار۔ کیا نام ہے؟ ذوالفقار۔ ویسے تو سب مشہور ہے۔ ذوالفقار غزوہ بدر میں اللہ کے محبوب کو مال غنیمت میں ملی تھی، پھر یہ تلوار آپ نے حضرت علی کو ہدیے میں دی تھی۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہ اس تلوار سے میدانوں میں لڑا کرتے تھے۔ تو یہ ذوالفقار ایک تلوار بہت مشہور ہے نا۔ کتنی تلواریں تھیں؟ حضور علیہ السلام کے کمان 4 تھے، کہو سبحان اللہ۔ تفسیر کا وقت دو تو ہم تفسیر بھی بیان، ایک ایک کا نام بھی بتائیں۔ الحمدللہ، استغفر اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ۔ کھانسی والے، بلغم والے، قضائے حاجت والا میں، پر کرم کس کا بھائی؟ اللہ کا۔ میں لڑائیاں ختم کرنے کے لیے بیٹھا ہوں، یہ کہتے اختلاف نہیں کرو، کفر کے فتوے نہیں لگاؤ، مسجدوں پہ حملہ نہیں کرو، ایک دوسرے کا گریبان نہ پکڑو، صلح کر لو۔ ہم سب کو کہتے کیا کر لو؟ اور یہ سناؤ، کوئی کچھ بھی نہیں کہے گا انشاءاللہ، کیونکہ کوئی غلطی تو کوئی نکالے۔ اللہ کے محبوب کی تلواریں، کمان، اور اللہ کے محبوب کے نیزے 4، نیزے 4، یہ بھی سمجھ میں آگے۔ 9 تلواریں، 4 کمان اور 4 نیزے تھے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم۔ چادر مبارک کا تذکرہ تو قرآن میں موجود ہے۔ حضور علیہ السلام کے 3 مبارک ٹوپیاں تھیں۔ کتنی؟ 3 مبارک۔ ایک مبارک ٹوپی وہ یمنی ٹوپی کہلاتی تھی، وہ سفید کلر تھا اور بیچ میں ہری لکیری تھی، ہرا دھاگا بیچ میں تھا اور وائٹ کلر تھا اس کا۔ ایک جیسے مسکتی ٹوپی ہوتی ہے، ایک ایسے اونچی مبارک ٹوپی تھی۔ صحابہ فرماتے جو آپ سفر میں تشریف لے جاتے اور وہاں آڑ نہیں ہوتا تو آپ اپنی اس مبارک ٹوپی کو آڑ بنا لیتے اور وہ جو ہے نا پھر نماز ادا فرماتے۔ اور ایک مبارک اور ٹوپی تھی، فرمایا جس کا کلر بھی بالکل سفید تھا اور وہ بارڈر والی نہیں تھی۔ یہ 3 امام الانبیاء کی مبارک کیا ہے؟ ٹوپیاں ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کچھ چیزیں سمجھ میں آ گئی، بات لمبی ہو جائے گی، بس یہاں تک میرے خیال سے اشیاء کافی ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 خچر تھے۔ خچر کتنے تھے؟ خچر تو جانتے ہو، 3 خچر تھے۔ ایک کا نام یعفور تھا، ایک کا نام، اب یہ یعفور سن، حضور سے نسبت، ختم نبوت کورس میں آؤ گے، نسبت بناؤ گے انشاءاللہ۔ یعفور یہ خچر ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اس کا واقعہ کچھ علیحدہ ہے۔ خیبر لڑا گیا، غزوہ خیبر سن 7 ہجری میں لڑا گیا، سن 7 ہجری میں غزوہ خیبر لڑا گیا، خیبر فتح ہوا تو مال غنیمت تقسیم ہو رہا تھا۔ یہ یعفور دحیہ کلبی کے حصے میں آیا، مال غنیمت میں جانور ہے، کس کے حصے میں آیا؟ دحیہ کلبی کے حصے میں آیا۔ یہ جانور بھاگا اللہ کے محبوب کے پاس پہنچا، اللہ نے اس کو بولنے کی اجازت دی۔ حضور کا معجزہ برحق جانور آپ سے باتیں کیا کر، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خچر کہہ رہے، خچر جانتا تھا کہ یہ اللہ کا محبوب ہے۔ آج کا مسلمان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں روٹی کیسے کھا رہا ہوں، میں کپڑا کیسا پہن رہا ہوں، میرے گھر میں سنت ہے کہ نہیں، بس فرقے میں بڑھ گئے، وہ باہر نکل گئے سارے۔ تو میں اے اللہ کے محبوب میری جان آپ پر قربان ہو جائے۔ خچر کہہ رہے، خچر میری جان آپ پر قربان ہو جائے، مجھے اپنے حق میں قبول کر لو۔ حضور نے فرمایا اے جانور آپ دحیہ کلبی کے حصے میں آئے۔ یہ یعفور کو اللہ نے بولنے کا جو ہے نا طریقہ بھی سکھایا، طاقت بھی۔ اللہ کے محبوب میرے پشت پر ہارون علیہ السلام کی اولاد نے سفر کیا ہے۔ جب حضور علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام کا نام سنا تو آپ علیہ السلام فرتے جو ہے نا محبت میں آپ جو ہے نا ذرا سکون میں آ گئے، خاموش ہو گئے۔ پھر آپ نے صحابی کو بلایا، کہا
یہ کلام آپ لوگوں نے سنا، آپ یہ مجھے فرمائے میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائے، یہ تو ایک یعفور ہے۔ یہ یعفور اللہ کے محبوب کو ملا اور پھر حضور علیہ السلام اس پر سواری فرمایا کرتے، تو یہ یعفور ہے۔ کہتے حضور جب وفات ہوئے تو یہ وفات ہو گیا تھا، یہ یعفور بھی، یہ دل اس کا پھٹ گیا تھا۔ اس کے بعد ایک ہے فضہ، ایک خچر تھا فضہ، ایک تھا الیا، یعفور، فضہ، الیا، یہ اللہ کے محبوب کے 3 خچر ہیں۔ اللہ کے محبوب کا ایک گدھا تھا، اس کا نام دلدل تھا۔ کیا نام تھا بھائی؟ اس کا نام دلدل تھا۔ اور یہ دلدل کا واقعہ سنا، ٹیم آور تو نہیں ہو رہے، پھر تو پروانے اڑ جائیں گے، پھر تو پروانے، شمع رسالت کے پروانوں، کیونکہ مجبوریاں ہیں، اڑ جاؤ گے، پھر تو روز روز نہیں ہوتے، کام کاج ہے، مجبوریاں ہیں۔ اللہ تمہیں صحت دے، اللہ تمہیں برکت دے۔ ہم بہت گناہ گار ہیں، پر انشاءاللہ موقع ملا سجدوں میں آپ کے لیے دعا کریں گے۔ آپ میرے نبی کے وفادار، میں تمہارا وفادار، تم میرے نبی کی غلامی میں تمہاری غلامی میں، اللہ تمہاری چاروں طرف سے حفاظت فرمائے۔ ہمارے دل سے پوچھو کتنی خوشی ہو رہی ہے، کوئی واسطہ راستہ ہمارا کسی سے نہیں ہے، کہاں جا رہے ہو، کدھر آئے ہو، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس نام کو لے کے چلتے ہیں، بیٹھتے اٹھتے، اور اس نام کو لے کے چلیں گے انشاءاللہ، ساری دنیا میں انشاءاللہ محبت کا پیغام عام کریں گے۔ اور ایک بات آپ سے کہوں، آج ایک بہت بڑے عالم دین کا میرے پاس فون آیا، نام نہیں بتاؤں گا، تم خود حیران ہو جاؤ، اللہ کا کرم ہے، حضور کے ختم نبوت کا صدقہ ہے، شیخ الحدیث، شیخ القرآن، ہزاروں علماء کے استاد، فون آیا کسی اور ساتھی کے توسط سے، علیہ السلام، میں چونک گیا، تھوڑا گھبرا گیا، کہا حضرت آپ سے بات کرنا چاہتے، تو میں نے کہا حضرت خیریت؟ کہا آپ سے درخواست ہے، اگر آپ کہو ہم وہاں آ جاتے ہیں۔ میں نے کہا توبہ، آپ آؤ گے؟ کہا اگر آپ ہمارے ادارے میں سیرت کا کورس کر لو تو جزاک اللہ۔ میں ہکا بکا رہ گیا، میں نے کہا یا اللہ خیر۔ پھر میں نے سکون حاصل کیا، پھر ان کو میں نے عرض کیا کہ میرے اس کورس کے بعد ایک اور کورس ہے، اور پھر میں آپ کے پاس خود آؤں گا۔ تو میں محترم بھائیو، بات یہ انشاءاللہ اس پیغام کو لے کر چلیں گے، امت میں خوشیاں بانٹیں گے، اللہ کے نبی کی زندگی سنائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ انشاءاللہ یہ کہہ رہا تھا، تو آپ تو بڑے پیارے لوگ، دین کے چشمے، اب جہاں جہاں بھی یہ کورس میں کرواؤں گا، 2 مہینے کے بعد، 3 کے بعد، کدھر بھی میں جاؤں گا، آپ کا اس کے اندر پورا کا پورا حصہ ہوگا نا۔ عرض کر رہا تھا حضور کے کتنے خچر تھے؟ 3، اور یعفور، فضہ، الیا، ایک گدھا تھا دلدل۔ دلدل کو سنو، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس دلدل پر سوار ہیں، اور رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی ابن سلول، یہ منافقوں کا سردار تھا۔ امام الانبیاء کا یہ مبارک سا گدھا اس منافق کے پاس سے گزرا، تو اس نے منافقت کرتے ہوئے اپنا ناک بند کیا، کہنے لگا وہ مٹی اڑ رہی۔ اس منافق کا بیٹا صحابی تھا، اللہ کی تقسیم، حضرت عبداللہ، اس نے جب دیکھا کہ آقا کا مبارک گدھا جا رہے، اس کے پاؤں سے مٹی کے دھول اٹھ رہے، اس دھول کے لیے تو جبریل ترس رہے کہ مجھ کو لگے، اور یہ بدبخت باپ جو ہے نا ناک بند کر رہے۔ اس نے تلوار نیام سے نکالی، وہ بھاگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اجازت دو میں اپنے اس منافق باپ کی گردن اڑا دوں۔ حضور نے فرمایا نہیں عبداللہ، آپ کا تو والد ابا ہے، آپ نہیں۔ اور پھر عرض کیا اللہ کے محبوب، یہ صحابی عرض کر رہے، اللہ کے محبوب تیرے اس گدھے کے پاؤں پہ جو دھول لگی ہے، میں اپنے اس منافق باپ اور پورے خاندان کو اس دھول پر قربان کر دوں۔ تو یہ دلدل کا ایک پیارا سا واقعہ میں نے آپ کو سنا دیا۔ تو یہ حضور کا گدھا تھا۔ اللہ کے محبوب کی کئی اونٹنیاں اور اونٹ تھے جن پر آپ نے سواری فرمائی۔ 2 اونٹنیاں بڑی مشہور ہیں، قصبہ، کیا نام ہے؟ نصیب قصبہ کا، ایک تھی عزبہ، قصبہ عزبہ، قصبہ عزبہ۔ ہجرت کا سفر بھی امام الانبیاء نے قصبہ کے پشت پہ کیا، مبارک۔
پھر آپ نے حج کا سفر بے قصبہ کے پشپ کیا، خطبہ بھی اس کے پشپ دیا، وحی بھی اس کے اوپر امام الانبیاء تشریف فرما ہوتے، قرآن اترتا ہوتا اور یہ کانپتی رہتی، صحابہ کو پتہ لگ جاتا حضور پہ قرآن نازل ہو رہا ہے۔ یہ اونٹنی یار، یہ جنت کی اونٹنی ہے، اور جنت میں اللہ دیدار انشاءاللہ کروائیں گے۔ ویسے میں نے کسی کتاب میں پڑھا بھی نہیں، کسی عالم کا فتویٰ بھی نہیں، پر میرا اندر سے دل کہہ رہا ہے، اندر سے، کہ یہ سارے جانور جن پر مصطفیٰ جن کی نسبت ہے انشاءاللہ جنت میں ہوں گے۔ یہ عالم سے میں نہیں سنا، پھر میں تحقیق کر لوں گا۔ ہاں تو میں عرض کر رہا تھا، جب صالح علیہ السلام کی اونٹنی جنت میں جائے گی، یہ تو علماء سے آپ صالح علیہ السلام کی اونٹنی تو ادھر سبحان اللہ کے، جب صالح علیہ السلام کی اونٹنی جنت میں ہوگی تو میری محبت، میرا وجدان کہہ رہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی اس سے پہلے جنت میں ہوگی۔ ایک آدمی میرے سے سوال کرنے لگا، یہ بھی اختلافی مسئلہ ہے امت میں، یعنی بمعنی یہ ہے کہ علماء کہتے ہیں اس پر بات نہ کرو، پر میں مجبور ہوں کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ بمعنی وہ کہنے لگا اس اسلام کے بارے میں نے کہا یار ٹیم ہمارے پاس کم ہے، میرا تو ایک جملہ ہے، اب میرا رب جانے کیسا ہے، پر میرا دل بولتا کہ ایسا بولو، کیا بولو؟ میں کہتا ہوں جس حضور نے ماں کے قدموں تلے جنت بتائی، باپ کو جنت کا دروازہ بتایا، انشاءاللہ جب ہم جنت میں پہنچیں گے تو حضور کے والدین پہلے سے جنت میں موجود ہوں۔ میں تو یہ کہتا ہوں بھائی، جس نے ماں کے قدموں تلے جنت بتائی اور باپ کو جنت کا، اور فرمایا اللہ کی عبادت کے بعد سب سے بڑی خدمت اور عبادت ماں باپ کی خدمت ہے، اس حضور کے ماں باپ کے بارے میں کیا ہم کچھ اور سوچ سکتے؟ میں تو نہیں سوچ سکتا، کوئی مجھے دلیل دے، کوئی مجھے ہرا بھی دے، پر میں پتہ نہیں کیوں، میرا یہ عقیدہ ہے بھائی۔ تو حضور علیہ السلام کی 2 اونٹنیاں تھیں، ٹیم میں نے آپ کا آور لے لیا، اب آگے چلو۔ بس اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے خواص صحابہ میں نے کل بتا دیے، صحابہ میں حضور کے سارے خادم، انتظار ہوتا تھا کہ آقا اشارہ کرے ہم مرمٹ جائیں، پر کچھ خواص تھے جو گھر کا مبارک حجرے کا کام کاج کرتے اور بازار سے سودا سلب بھی لاتے، ان خوش نصیبوں کا نام بتا دو۔ انس بن مالک، عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن بلال بن ابی رباح، ربیعہ بن کعب، ربیعہ بن حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہ صحابہ ہیں جو اللہ کے محبوب کے گھر کی خدمت بھی کیا کرتے تھے، اور باہر 2 آپ کی خادمہ ہے، ہند بنت حارثہ، اسماء بنت حارثہ، یہ ایک باپ کی 2 بیٹیاں ہیں، بمعنی دونوں بہنیں ہیں، اور دونوں نے اپنی زندگی حضور کی خدمت میں لگا دی، ازواج مطہرات کے گھر کا کام کاج کرتی، ہند بنت حارث اور اسماء بنت حارث۔ اللہ پاک ان باتوں کو قبول فرمائے۔ انس بن مالک نے آقا، سب سے بہترین خادم انس بن مالک ہے، 10 سال حضور کے گھر میں رہے۔ کتنے سال؟ باقی صحابہ تو باہر رہتے تھے، آقا کے ساتھ گھر میں رہے، 10 سال کی عمر میں آئے تھے، بازار جاتے تھے، تہجد دیکھا، دن رات دیکھے۔ ان کی والدہ کا نام ام سلیم ہے، انس بن مالک کی والدہ کا نام ام سلیم ہے۔ ام سلیم اتنی اعلیٰ صحابیہ ہے، بڑی عمر کی ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار ان کے گھر تشریف لے جاتے، وہاں آرام فرماتے، قیلولہ، اور وہاں 2 مٹکے ہوتے تھے۔ انس بن مالک کی والدہ کے گھر، ام سلیم کے گھر 2 مٹکے ہوتے تھے جن میں پانی ہوتا تھا، اور اللہ کے محبوب ان مٹکوں سے پانی نوش فرماتے تھے۔ یہ صحابہ کی جماعت عجیب ہے۔ ایک دفعہ کا جو واقعہ کتابوں میں آپ کو مشہور ہے، آپ کو ازبر یاد ہے، حضور علیہ السلام گرمیوں کے موسم میں آرام فرما رہے، قیلولہ فرما رہے، حضور پہ پسینہ آیا، ام سلیم بھاگی بھاگی شیشہ لائی، سارا پسینہ شیشے میں محفوظ کر دیا۔ جب بھی کہیں شادی نکاح میں چلی جاتی، خوشی میں حضور کا پسینہ لگا لیتی۔ مدینے کی ساری مستورات ام سلیم اتنا مہنگا خوشبو استعمال کرتی ہے جو شاید بادشاہوں کے پاس بھی نہیں ہے۔ کہاں سے لاتی ہو؟
کافی عرصہ تو خاموش رہی، جب مدینے کی مستورات صحابیات نے مجبور کیا کہ اگر تم جاننا ہی چاہتی ہو تو سنو، ایک دفعہ امام الانبیاء میرے گھر میں قیلولہ فرما رہے تھے، پسینہ آیا، یہ حضور کا پسینہ میں نے محفوظ کیا ہے اور اس کو میں لگا لیتی ہوں، یہ کوئی خوشبو نہیں ہے اور نہ ایسا خوشبو پوری دنیا میں تمہیں ملے گا۔ یہ ام سلیم، اس وجہ سے ہم لوگ عشق میں آ کر، ہمارا تو سبق کا ایک دن باقی ہے، عشق میں آ کر ہم کہتے ہیں کہ پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی اللہ، پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے، پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی اللہ، جو مکر کہہ رہی ہے یہ باد صبا، ایسے خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، ایسے خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، جو نبی کے پسینے میں موجود ہے۔ تو یہ ام سلیم نے یہ پسینہ محفوظ کیا تھا۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامہ وعلی آلہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، آمین آمین یا رب العالمین۔ یہ بن اگلی درخواست آپ سے میری یہ ہے، چونکہ ابھی آخری لمحات ہے، ایک تو کل کا سبق اہم ہے کیونکہ پھر دعا بھی ہوگی نا، کل کا سبق آخری ہے، پھر جمعرات جمعہ آپ کا سبق تو ختم ہو گیا، پھر آپ جیسے آپ کی مرضی، ہفتے کو پھر یقین کرو اس اللہ والے کو ہم جب جلسہ کر رہے تھے ہم نے فون کروائے علماء سے، ان کے پاس ٹائم نہیں تھا، ہمیں ٹائم نہیں ملا، 2 ہفتہ پہلے ٹائم نہیں ملا، اس دفعہ خود فون آیا میرے پاس کہ حضرت کراچی میں ہے، اگر آپ کو ٹائم چاہیے، اللہ کرم ہے۔ تو بہت اللہ والے ہیں، علماء نے کتابوں میں لکھا ہے اولیاء کے مجمع میں بیٹھنا 100 سال بیریا عبادت سے افضل ہے، ایک لمحہ بیٹھنا۔ تو آ جانا، موبائلوں کو گھر پہ چھوڑ کے یا جیب میں بند کر کے آنا ہے، کیونکہ یہ خلیفہ مجاز ہے حکیم محمد اختر رحمۃ اللہ علیہ کے، تو بہت اللہ والے ہیں۔ تو ایک تو اس دعا کرے اللہ پروگرام ہمارا آسان کر دے، اللہ ہماری مدد اپنے خزانوں سے کر دے، مسائل وسائل خرچے ہیں، اللہ ہماری مدد فرمائے۔ تو ابھی انعام یہ دے دو، ایسا نہ ہو کسی کا نام رہ جائے اور اس دن اس کا نام انائے مسئلہ ہو جائے گا۔ اب بتاؤ جن کی سند نہیں بنی وہ یہ معاذ بن سرفراز رحمہ اللہ نے محمد شریف محمد علی بن جان